نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند فرمائی ہے۔ جب انسان وہ والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اس طرح کی نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں، جن کی حقیقت جنت میں رکھی ہے۔ محبتیں، چین، سکون، اطمینان، برکتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی سے نصیب فرمانا شروع کر دیتا ہے اگر وہ والی زندگی جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے چاہتا ہے وہ لوگوں میں وجود میں آ جائے، وہ زندگی مقصود ہے۔ اور میرے بھائیو، دوستو، دوسری والی بھی زندگی ہے کہ جب انسان وہ والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر وہ جو حقیقی اللہ سب کی حفاظت فرمائے جہنم والی جو زندگی ہے، وہ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی شباہت ایک ہلکی سی دنیا میں بھی آنے لگتی ہے۔ آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت اور عزت کے محفوظ نہ ہونا۔ ہمارے حضرات نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ اگر مدینہ منورہ وہ جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اللہ نے قبول فرما کے اس کو وجود دیا، وہ اللہ والی پسندیدہ زندگی، تو مدینہ منورہ میں وہ جو زندگی تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے اگر 1000 آدمی رہ رہے ہیں مدینہ منورہ میں تو ہر آدمی کے 999 خیر خواہ ہیں۔ 999 لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایک آدمی کی زندگی اچھی بن جائے، اس کو چین، سکون، راحت، عزت، نعمتیں ملے۔ تو اگر ایک آدمی کے اگر 999 خیر خواہ ہیں ہر آدمی کے، تو کتنی مزے کی زندگی ہوگی۔ شاید کھانا پینا اتنا نہ ہو، شاید اور ایسی ظاہری چیزیں نہ ہوں، لیکن 999 آدمی اس کے غم گسار، اس کی تکلیف میں پریشان ہونے والے، اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو اور کیا چاہیے آدمی کو؟ جنت کا نمونہ ہے۔ اور فرما دیا کہ وہ جو دوسری والی زندگی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بستی میں رہ رہا ہے اور 1000 لوگ ہیں اس بستی میں، تو ہر آدمی اپنی ذات سے تو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن 999 آدمی اس کی زندگی بگاڑنے میں لگے ہوئے۔ اب بتائیے، جب ایک آدمی اکیلے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور 999 اس کی بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کی زندگی میں کیسے چین، سکون، کوئی چیز، کوئی راحت نہیں ہو سکتی۔ بے شک سارا مال جمع کر لے، بہت سے ہتھیار جمع کر لے اور بہت ساری جو دنیا کی نعمتیں وہ چاہتا ہے جمع کر لے، لیکن وہ تو 999 کے دشمنوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے۔ اب وہ اونچی اونچی دیواریں بنائے گا اور بڑے بڑے دروازے بنائے گا اور لوہے کی چیزیں، زنجیریں بنائے گا کہ ادھر سے روکو ادھر سے روکو، اور اندر مال تو لیے ہوا ہے لیکن اندر پریشان بیٹھا ہے۔ تو وہ جو جہنم والی ایک زندگی ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ ناراض، دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ یہاں دنیا سے اس کی ایک شکل بننے لگتی ہے۔ اب میرے بھائی دوستو، یہ دونوں زندگیاں ایک یقین کی بنیاد پہ پھر ایک محنت کا نام ہے۔ جتنی دنیا والی محنتیں ہیں، پیچھے ایک یقین ہے کہ میرے کام زراعت سے بنیں گے، میرے کام تجارت سے بنیں گے، میرے کام، میں صدر بن جاؤں گا تو میرے کام بن جائیں گے، میں وزیر بن جاؤں گا تو یہ فائدے ہو جائیں گے، مجھے ہوں گے دوسروں کو ہوں گے۔ اب یہ غلط یقین کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کرتا ہے، یہ خالی بول نہیں ہے، اس بول کے بعد پھر سالوں کی محنت ہے۔ مثلا ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس کے ایک دوست نے اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو تجارت پہ نا وہ نفع نہیں ہے
جو زمیندارہ میں. تو اب وہ بولتا ہے کہ اچھا مجھے سمجھ میں آ گئی بات. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اچھا سمجھ میں آ گئی بات واپس دکان پہ جاؤ. اب جب سمجھ میں آ گئی کہ زمینداری میں سے کام بنیں گے تو اب اپنی دکان بیچنے کی ترتیب بناؤ اور سوچو کہ اب زمین کہاں لینی ہے اور کون سا باغ اگانا ہے یا فصل اگانی ہے, گندم بونی ہے یا چاول کی فصل. اب یہ سارا ایک نظام چلے گا اور شروع میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا کرنا ہے. تو وہ جاننے والوں کے پاس جا جا کے ایک ایک بات پوچھ کے آہستہ آہستہ 5 سال 10 سال 20 سال وہ محنت کرتے کرتے, اور بڑی محنت ہوتی ہے, محنت کرتے کرتے وہ اب اس کا جو جملہ تھا نا کہ زمیندارہ کروں گا, اس کے بعد 10 سال کی محنت ہے اور اس میں مجاہدہ ہے اچھا خاصا. وہ فوراً تو نہیں سب چیز سامنے آتی. گندم لے گا, ایک بوری لے گا گندم کی جس کو پیس کے آٹا بنا کے کھا سکتا تھا, لیکن اس کو مٹی میں ملا دے گا. کیوں؟ لوگوں نے بتایا اس کو کہ مٹی میں ملاؤ گے نا تو ایک بوری مٹی میں ڈالی ہے 20 50 100 بوری آئے گی. تو اب وہ مٹی میں ملا. اب نظر تو نہیں آ رہا, شاید جو نہیں جانتے اس کام کو وہ کہیں گے یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے کہ ایک بوری بھی تھی اس کے پاس, اس کی کم سے کم آٹا بنا کے پیس کے کھا لیتا. نہیں, اس نے اس کو مٹی میں ملا دی. لیکن سمجھدار اس کام کو سمجھنے والے کہیں گے کہ نہیں یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ سمجھداری ہے. ابھی اس نے مٹی میں یہ ڈالی ہے بوری, اب اس پہ پہلے سے محنت شروع تھی, زمین لی ہے, پھر زمین میں اس کو نرم کیا, اس کو ہل چلایا آگے پیچھے. لوگ کہیں کیا کر رہا ہے یہ؟ وہ کام کرو, کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو, لیکن سمجھ والے اس کام کی کہیں گے نہیں یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. دوسرے کہیں گے کیا کام ہے یہ, آگے پیچھے. تو کہیں گے بس تم صبر کرو, 6 مہینے بعد پتہ چلے گا. جب اس نے بیج پھینکی تو کہیں گے کتنی بڑی بیوقوفی کی تم نے, وہ بھی پھینک دی زمین میں, بس صبر کرو تھوڑے دن دیکھو. پھر پانی ڈال رہا ہے, پھر اس کی نگرانی کر رہا ہے. 6-8 مہینے کی محنت کے بعد کہتا ہے اب دیکھو. اب میرے بھائیو دوستو, یہ جو غلط یقین والے ہیں ان پر بھی لمبی مدت گزرتی ہے جس میں اس غلط یقین کی بنیاد پہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن اپنی اس بنیاد پہ چلتے رہتے ہیں اور لگاتے رہتے ہیں. ابھی تک کچھ نہیں ملا, لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو دل میں بات بیٹھ گئی کہ میرے کام زراعت سے چلیں گے, زمینداری سے چلیں گے, میرے کام تجارت سے چلیں گے. اور خلاصہ کیا, میرے کام پیسوں سے چلیں گے. اب ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی لمبی ہے جو پڑھائی کرتے ہیں, 12 15 16 18 سال پڑھائی کر رہے ہیں, کچھ نہیں مل رہا. بڑی محنت, ساری رات جاگتے ہیں, لیکن وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یقین ہے کہ نہیں اس کے بعد وہ ڈگری ملے گی, پھر میں یوں کروں گا. ایک تصور ہے دماغ. حالانکہ کتنی ڈگری والے رولتے پھر رہے, کچھ نہیں مل رہا ان کو. کتنے مال والے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے واقعات سنائے کہ دیکھو قارون ہے, ایک تاجر ہے, کہتا ہے میرے بڑا مال ہو جائے میرے پاس. کتنا مال ہوگا قارون جتنا, اس کا تو یہ انجام ہوا. میری حکومت ہو جائے, کتنی بڑی حکومت, فرعون جتنی, اس کا تو یہ انجام ہوا. نمرود کا یہ انجام ہوا. قوم سبا تھے, بڑے باغ تھے ان کے. ٹوکری میں ایک عورت خالی ٹوکری لے کے داخل ہوتی تھی ایک طرف سے, اور جب باغ کے دوسری طرف سے نکلتی تھی تو اتنے پکے ہوئے پھل گر رہے ہوتے تھے مسلسل کہ اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جائے. اتنی شاندار باغ. تو ہم جو باغ لگا رہے ہیں اور امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کام یہاں سے چلیں گے, کتنے شاندار باغ ہوں گے ہمارے. جتنے قوم سبا کے تھے اتنے بھی ہو گئے تو کام نہیں بنا ان کا, ہمارا بھی نہیں بنے گا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, یعنی جتنی واقعات اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے سنائے ہیں وہ یعنی ہمارے لیے ہیں. وہ لوگ تو گئے, قوم سبا کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, فرعون نمرود کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, قارون پر جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے کہ ہم اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ جو غلط یقین کی بنیاد پہ اب اپنی محنت کو چلانا ہے
تو بہت بڑے نقصان کی چیز ہے، بہت بڑے نقصان کی۔ مثال بھی دی ایک دفعہ، ایک جگہ کی، جیسے ایک آدمی ہے صحرا میں ہے، پیاسا ہے اور شاید 2-4 گھنٹہ اور چل سکتا ہے، پھر گر جائے گا تھک کے، پیاسا، جان ہے نہیں، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، پانی ختم۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ دیکھو وہ پانی، وہ تو سمندر ہے پورا۔ اب وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، چلتا ہے، گرتا پڑتا، جب وہاں پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں سمندر، یہاں پہ تھوڑا اور آگے ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ یہ تو نہیں ہے سمندر، یہ اتنی یہ تو اچھی چیز ہے، وہ جو آگے نا تھوڑا اور آگے ہے، یہ اس کو مارے گا، تھوڑا اور آگے، تھوڑا اور آگے، تھوڑا اور آگے، جب تک کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دیکھو یہ دھوکہ تھا اور وہ آگے بھی دھوکہ ہے، تب تک وہ اسی طرح چلتا چلتا اس کی جو قیمتی سرمایہ ہے زندگی کا وہ ضائع ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا حساب دینا پڑے گا اس کو کہ کیا کیا تو نے اپنی زندگی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ جتنی محنتیں ہیں، مخلوق والی محنتیں، کہ تجارت ہے، زمیندارہ ہے، بہت بڑا خطرناک دھوکہ ہے کہ پیسوں سے میرے کام بنے گا، چیزوں سے میرے کام بنے گا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان چیزوں، کر لو تجارت، کر لو زمیندارہ، لیکن یہ بات دل میں ہونی چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی نفع کوئی نقصان پہنچا تو اللہ نے طے کیا ہوا تھا، تجارت کے ذریعے پہنچ گیا، چاہے زراعت کے ذریعے پہنچ گیا، چاہے براہ راست پہنچ گیا۔ وہ فیصلہ اوپر سے چلتا ہے، کبھی اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی بغیر شکل کے ظاہر ہو جاتا ہے۔ فیصلہ اوپر سے آتا ہے، خیر کا بھی فیصلہ آتا ہے، شر کا بھی فیصلہ آتا ہے، اور وہ جو اوپر والے فیصلے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑی دکان ہے تو اب اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ جس آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اللہ تعالیٰ یوں کہے کہ ہو 1 لاکھ روپے ہیں، پھر اس کے لیے تو بڑے کام کرنے پڑیں گے، اور اس کے پاس تو 1 کروڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا تعلق ہمارے جیب کے پیسوں سے نہیں ہے، اللہ رب العزت کے فیصلوں کا تعلق ہمارے جسم کے اعمال اور دل کی صفات سے ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ جو آدمی یا عورت اللہ کو ویسا جانے جیسا وہ اللہ پر ایمان لائے، پھر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے۔ اب آگے کوئی شرط نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے پاس چھوٹی سی دکان ہو، اس کی نوکری ہو، اس کی ڈگری ہو، پھر ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ صرف مرد ہو عورت ہو، لیکن دل میں اتار لیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور اپنے جسم کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا دیا، اس آدمی کو، اس عورت کو، اور کسی شرط کے بغیر، خالی جیب ہے، خالی پیٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاندار زندگی نصیب فرمائے گا دنیا میں، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی دے گا۔ آگے کوئی شرطیں نہیں ہیں کہ چھوٹی سی دکان ہو، تھوڑی سی نوکری، کوئی شرط نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکموں کا تعلق اعمال سے ہے، انسان کے اعمال۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں وہ جیسے بکری چراتا ہے نا چرواہا، تو جو بکری ساتھ ہے، ریوڑ کے ساتھ چل رہی ہے، وہ ذرا سا دائیں بائیں ہوتی ہے تو بھاگتا ہے اس کے پیچھے، اور ضرورت پڑتی ہے تو 1-2 ڈنڈے بھی مار دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بکری بہت دور نکل گئی، اب وہ، اور علاقے میں بھیڑیے بھی ہیں، اب وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے ریوڑ کو سنبھالوں یا اسے ایک بکری کے پیچھے جاؤں، تو کبھی کبھی وہ کہتا ہے اب وہ بکری تو گئی، اللہ کرے خود ہی واپس آئے، میں تو اب نہیں کر سکتا کچھ، چھوڑ دیتا ہے اس کو کہ میں ریوڑ کو سنبھالوں گا، بکری ایک آگے نکل گئی، اب چھوڑو اس کو۔ اب اس بکری کو جو بہت دور نکل گئی ہے اس کو ڈنڈے نہیں پڑ رہے، اس لیے نہیں کہ چرواہا راضی ہے اس کے عمل پر، اس لیے کہ اب وہ بہت آگے نکل گئی، اب کیا کریں، جاؤ پھر، اللہ کرے تم واپس آ جاؤ، دعا ہی کر سکتا ہوں میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، 2 قسم کے لوگ،
ایک وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تمہارا حساب تو آخرت میں ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور جو جتنا ریوڑ کے بیچ میں ہے وہ ذرا سا دائیں بائیں ہوتا ہے اس کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ہمارے ہو، تم کہاں جا رہے ہو۔ ہمارے حضرات نے ایک مثال دی کہ یہ جو قیدی ہوتے ہیں جن کو سزائے موت ملی ہوتی ہے، تو آخری رات رواج ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بولو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، جو تمہاری مرضی ہے بولو، تمہارے لیے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ دسترخوان لگتا ہے، اب اس کی جو دل کی چاہت ہے، مرغی ہے، گوشت ہے، جو بھی ہے سب سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ قیدی جس کو صبح پھانسی چڑھنی ہے وہ مزے لے لے کے کھا رہا ہے، جتنا بھی اس کا مزہ آ سکتا ہے بیچارے کو، تو کل کی فکر پڑی ہوگی، کھانا پتہ نہیں اچھا بھی لگے یا نہیں لگے گا، لیکن شکل بڑی خوبصورت بن گئی۔ اور دوسرا قیدی جس کو صبح کو آزاد ہونا ہے، اس کی رہائی کا وقت آ گیا، اس نے اپنی قید کی مدت کاٹ لی، صبح اس کو گھر جانا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ایسا کھانا تو یعنی میں جب قید میں نہیں تھا تب بھی میں نے نہیں دیکھا تھا، اور اب اتنے سال ہو گئے ایسا کھانا تو میں نے دیکھا، میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گا دسترخوان پہ۔ تو اس کے دوست اس کو کہیں گے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، یہ تو لٹک رہا ہے، کل تم اس کے ساتھ لٹکنا چاہتے ہو، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، کل آزاد ہو گیا، آزادی سے جا کے پھر کچھ جو کھانا ہے پینا ہے کر لو، تم ابھی کس چکر میں پڑے ہو۔ اس پہ رشک آ رہا ہے اس کو، جس کو بیچارے کو کل لٹکنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لیکن اصل میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ان لوگوں کے جو مال ہیں اور ان کو جو ہم نے اولاد دی ہوئی ہیں، اس سے آپ چکر میں دھوکے میں نہ پڑیے گا، آپ دھوکے میں نہ پڑیے گا۔ یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو دنیا میں ان چیزوں کے ذریعے سے عذاب دیں۔ بچہ ہے نافرمان ہو گیا، مال ہے، مال کے بارے میں ایسا خوف لگا ہوا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، تو مال بھی ہے، نرینہ اولاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دے رہا ہے، اس لیے ہم نے دیا ہے ان کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح سے یہ ان چیزوں میں گم، ادھر سے سنبھالو تو ادھر سے بگڑا، ادھر سے سنبھالو تو ادھر سے بگڑا، اسی چکر میں لگتے لگتے ان کی زندگی گزر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گی بھی نہیں، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ مال اولاد دیے ان کو۔ تو وہ میرے بھائی دوستوں ایک اور حساب ہے، وہ حساب ہے ان لوگوں کا جن کا سارا معاملہ آخرت میں ہے۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جاتا ہے جیسے ان کے مقدر ہے، اور وہ اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، دماغ پھر جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ حساب ہے میرے بھائی دوستوں ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، اسی کی فکر لگی رہتی ہے۔ دنیا میں طوفان چلتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، کبھی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ اس کے کرنے سے ہو رہا ہے اور کسی کوئی دخل نہیں ہے اس چیز میں۔ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب دنیا کی چیزوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بیچ میں چل رہے ہیں، لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی کا معاملہ ہے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کی ہے، لاٹھی ہے، فائدے کی چیز ہے، زمین پہ ڈالیے سانپ بن گیا، اب آپ کی بھی نہیں رہی، لاٹھی بھی نہیں رہی، فائدے کی چیز، فائدے بھی ختم۔ اچھا اب سانپ بن گیا، نقصان دہ ہے، اچھا اس پہ ہاتھ ڈالیے، وہ سانپ بھی ختم، اس کا نقصان بھی ختم۔ تو پہلے دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ہمیں بتایا کرو استعمال ان لاٹھیوں کو، لیکن اگر اس میں کوئی خیر ہے تو میں نے ڈالا ہے، اس میں کوئی شر ہے تو میں نے ڈالا ہے۔
میری طرف نظر رکھو، کرو استعمال اپنی لاٹھی، چلو دنیا کے کاموں میں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان ساری مخلوق کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر چلنا سیکھیں۔ اب یہ ہوگا اس وقت جب یقین اللہ پہ ہوگا، یقین اعمال پہ ہوگا۔ یہ کوئی بیان تقریر کی چیز نہیں ہے، بولنا پڑتا ہے کیونکہ بولنا دل پر اثر کرتا ہے، اس لیے بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج جو محنت ہو رہی ہے وہ محنت والوں کو محنت والا بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ کچھ محنت والے سامنے آئیں تو محنت شروع ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک محنت شروع نہیں ہوئی ہے، محنت کی محنت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئیں جن کے دل میں یہ ہو کہ واقعی کرنے والی ذات اللہ کی، جب ان کا جیب خالی ہو تب بھی وہ مطمئن، جیب بھرا ہے تب بھی ان کی نظر اللہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پیچھے آ رہے ہیں، ہجرت کی رات، دشمن پیچھے ہیں، پتہ ہے وہ پیچھے آ رہے ہیں، اور غار میں چھپ گئے۔ لیکن غار میں اس لیے نہیں چھپے کہ یہ غار کچھ کرے گا، غار میں چھپے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اسباب کو استعمال کرو، میں کر رہا ہوں۔ لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہے، ایسی جمی ہوئی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف میں، ان کی محبت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو پہنچ گئے، غار کے اوپر ایک پتھر سا ہے تو اس پر کھڑے تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا مطمئن ہے، نظر اللہ رب العزت کی طرف ایسی جمی ہوئی ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، دیکھ لیں دیکھ لیں، آپ کا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ دیکھیں نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جس طرح چاہے گا ہمیں بچائے گا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اب یہ شکل بن گئی اب وہ شکل بن گئی، جو بھی شکل بنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہا ہے ہمارے ساتھ، بس آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو اللہ کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، اس سے دین، یہ دین ہے۔ دنیا پیسے کمانے کا نام نہیں ہے کہ یہ دنیا بن گئی، کوئی آدمی دکان پہ بیٹھا ہے تو یہ دنیا دار ہے، نہیں، اللہ رحم فرمائے، شہید ہو گیا لیکن دنیا دار ہے، عالم مدرسہ زندگی گزار دی دین پڑھاتے ہوئے دنیا دار ہے، مالدار سارا مال خرچ کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، دنیا دار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے کہا جائے کہ میں عالم ہوں، میں شہید ہوں، میں بہادر ہوں، میں فلاں ہوں، دنیا بن گئی، شکل دین کی ہے، دنیا بن گئی، اور ادھر شکل دنیا کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت فخر سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مرد ہے، مرد کامل انسان، کہ جو دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ دکانوں پہ بیٹھنا، یہ تجارتیں کرنا ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتے۔ یعنی تاجر، شاندار تاجر وہ نہیں ہے جو بہت سے پیسے کما لے، شاندار تاجر وہ ہیں کہ تجارتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ سے ایسا یعنی تعلق بنا ہوا ہے کہ دکان پہ بھی ویسا ہی ہے جیسے نماز میں، نماز کو دکان کو نماز بنا لیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین جو بنتا ہے، دین جو دین بنتا ہے وہ اللہ کی نسبت پہ بنتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اس کا دعویٰ بہت آسان ہے، بہت سے دکاندار ملیں گے جی میں تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں تجارت، دعویٰ آسان ہے لیکن حقیقت زندگی لگ جائے گی اس کو حاصل کرنے میں۔ یہ پکی بات ہے، یہ اور بات ہے اور پکی بات ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی اندر یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتے ہیں، اور طبعی طور پر جو آدمی دین کے لیے محنتیں کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، خرچ کرتا ہے لوگوں پہ، اور اسی طرح سے دین کے علم میں پڑھتا پڑھاتا، قرآن شریف حدیث نور ہی نور ہے، جو اس میں لگے گا تو بہت بدبخت ہے وہ آدمی جو ان کاموں میں لگے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ جائے۔ لیکن ہے، ایسا ہوتا ہے،
یعنی یہ مثال صرف اس لیے نہیں دیکھی یہ کام تھوڑے، کام بہت اونچے ہیں، لیکن ان کاموں کی جو وزن بنے گا وہ اس بات سے بنے گا کہ یہ کام کتنا اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور کتنا اس میں غیر آ گیا۔ اس لیے میں بھی سجدہ کرتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدہ کرتے تھے، لیکن کیا خیال ہے میرا سجدہ اور ان کا سجدہ برابر ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس چیز میں فرق ہے؟ وہ جو ان کا جذبہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا، یہ جو صفات ہے نا 6 نمبر ہمارے، وہ جو ان کا یقین تھا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ایک دل کے اندر اہمیت تھی، ایسا خوف ہوتا تھا ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور ایسا شوق ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مجھے بھی کرنا ہے، اس سے وزن پڑ رہا تھا عمل کے اندر۔ سجدہ تو وہی ہے، لیکن جو اہمیت ان کے دل میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جو دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہے، جو یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے، یہ چیزیں اتنی مضبوط ہیں کہ کہاں ان کا سجدہ کہاں میرا سجدہ۔ یہ نسبت جو اللہ تعالیٰ کی ان کے عمل کی ہے بہت اونچی، بہت مضبوط، اس کی وجہ سے ان کے عمل میں قیمت بڑھ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اعمال تو وہی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان اعمال کے اندر یہ صفات پیدا کی جائیں۔ پہلے جو ہماری 3 صفات ہیں، یقین ہے، اللہ کا دھیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اہتمام ہے، فضائل کا شوق ہے، ان چیزوں سے عمل کے اندر جان پڑتی ہے، عمل مضبوط ہوتا ہے۔ اور 2 اگلی جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جن سے بچنا بہت ضروری ہے، مہلک ہیں، زہر ہیں، تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہیں عمل کو، باقی کچھ نہیں رہتا، کہ اگر آ گیا کہ میں کچھ ہوں تو بات ختم۔ آخر ابلیس بہت بڑا عابد بھی تھا اور بہت کچھ اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہوا تھا، لیکن جہاں اس کے دل میں آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، بس ختم ہوگی بات۔ آج بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہتے ہیں جس وقت آدمی نے کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اسی وقت اللہ کی نگاہ میں گر گیا۔ تو کام یہ ہے کہ عمل کرے پورا اور سب کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ ہمارے بڑوں میں سے تھے اللہ والے، وہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی کا جو بات سمجھ میں ہے، جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ دین کا کام اس سے لیا جاتا ہے جس کی دل کی بات یہ ہو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ خیال کہ میں کچھ ہوں، اس سے بچنے کی مستقل جیسے محنت ہے یقین حاصل کرنے کی، نمازوں میں جان ڈالنے کی محنت کی، ذکر میں دھیان کی، فضائل کے شوق حاصل کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا ہر عمل میں داخل کرنے کی جیسے محنت یہ ہے، ویسے محنت مستقل اس کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سب کے بعد دل میں آ جائے کہ میں کچھ نہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پتہ نہیں میرے اندر کتنی کمیاں ہیں جو مجھے بھی نہیں نظر آ رہی ہیں ابھی تک، وہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ کئی اللہ والے جاتے وقت اس آیت پہ گھبرا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اعمال کی طرف آگے بڑھا، اور جتنے اعمال انہوں نے کیے تھے اور ان اعمال کو ایسا بنا دیا ہے جیسی مٹی ہوا میں اڑتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے وہ جیسے وہ شہید ہے اور وہ سخی ہے اور وہ عالم ہے، ان کا خیال تھا کہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ نہیں، اندر ایک گڑبڑ تھی۔ یہ جو بات آ گئی تھی دل میں کہ مجھے کچھ کہا جائے، بس ختم ہو گیا عمل۔ وہ جو اللہ والی نسبت ہے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تھوڑا سا عمل ہو، تھوڑا سا، لیکن ہو اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ بس اب یہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو میں آگے جا چکا ہوں گا، تو آخری باتیں تھیں، اس میں فرمایا کہ اے معاذ اخلاص کا اہتمام کرو، عمل میں اخلاص کا اہتمام کرو، کیونکہ تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔
اخلاص کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور جہاں اس میں کمی آئی وہاں بڑے بڑے اعمال خالی ہو گئے، کھوکھلے پڑ گئے. جیسے دیمک بڑا سا دروازہ ہے، لگتا ہے کہ بہت کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا ہاتھ مارو دھڑام سے سیدھا کیا نیچے. یہ جو اندر آ گیا اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان، دیمک ہے یہ. اس کو فوراً، اس کو بڑی زوردار دیمک مارنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں لوگ، بہت محنت ہوتی ہے، طرح طرح سے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے تو ختم ہوتا ہے. تو یہ جو اندر آ جاتی ہے غیر کی طرف توجہ، دھیان، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یقین کی خرابی سے، کہ دھیان یقین کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. دکاندار کو نماز میں دکان کیوں یاد آ رہی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ دکان سے میرے کام چلتے ہیں. تو اس لیے مسلمان ہوں، الحمدللہ نماز پڑھوں گا، واقعی الحمدللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. یہ شکل تو ہے، لیکن شکل میں ابھی تک جان نہیں پڑی. اللہ کرے جلدی سے جان پڑ جائے، ورنہ یہ بے جان چیز کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے. محرومی اسی طرح ملتی ہے، اور اللہ نے توفیق دی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک امید ہے شاید اس کو سعادت مل جائے، شاید اس کی نماز میں جان پڑ جائے. تو خطرناک حالت میں ہے یہ کہ نماز میں کھڑا ہے، دکان کو سوچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے سامنے کھڑا ہے اس سے ہونے کا ابھی تک یقین دل میں آیا نہیں. ابھی تک خیال ہے کہ میرے کام تو دکان پہ بنتے ہیں، نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ کے لیے. حالانکہ محنت کر کے یہاں پہنچنا تھا کہ یہاں جو میں پہنچا ہوں یہاں سے میرے سارے کام بنے گے. یہ جو میں اللہ اکبر کہہ کے جو میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اس میں مجھے اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا جو بادشاہوں کو ان کی بادشاہت پر نہیں ملے گا. مالداروں کو، سونے چاندی والوں کو ان کے مال پر، ان کے سونے چاندی پر جو ملے گا اللہ دے گا، لیکن وہ تھوڑا ہے جو مجھے اس اللہ اکبر پر دے گا وہ بہت زیادہ ہے. اب اس یقین کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائی دوستوں. یہ جو ساری محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کمال تک پہنچائے. یہ اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بن جائیں جو اس کو اپنا کام بنائیں کہ مجھے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے. کلمہ اور نماز یہ دو چیزیں ہیں، سارا کام یہی ہے، کلمہ نماز. اب کلمہ سیکھنے کے لیے ایک راستہ بولنا ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ بولنا اس لیے ہو کہ میں سیکھ جاؤں اس بات کو. کہ جیسے نشانہ آدمی جب شکار کرنے جاتا ہے تو سب سے اہم کام گولی چلانا نہیں ہوتا ہے، سب سے اہم کام شکار کو نشانے پر لانا ہوتا ہے. اس میں سارا دن لگ جاتا ہے. دل میں 2 گولیاں چلتی ہیں اور 2 جانور شکار ہو جاتے ہیں، بڑا کام ہو گیا. اور 2 گولی کتنی دیر میں چلی؟ یعنی 2 سیکنڈ نہیں لگے اور اس میں گولی چل گئی. لیکن پھر باقی سارا دن کس میں لگا؟ باقی سارا دن شکار کو نشانے پر لانے میں لگا. وہ عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے شکار کے اندر یہ صفت رکھ دی ہے کہ اس کو انداز محسوس ہو جاتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں. اور جیسے شکاری نے شکار اپنے نشانے پہ لایا، بندوق سیدھی کی، وہ چھلانگ مارتا ہے. اب وہ شکاری گھنٹوں پیچھے بھاگ کے اس نشانہ صحیح لگا تھا وہ بھاگ گیا. پھر دوڑ لگاتا ہے شکاری، تھکتا نہیں ہے، کہتا نہیں ابھی گولی چلا دو چلو، نہیں، اس کو نشانے پہ لاؤں گا پھر گولی چلاؤں گا. پھر دوڑ لگاتا ہے. کرتے کرتے جب وہ نشانے پہ آتا ہے 1 گولی سے کام چل جاتا ہے. میرے بھائیو دوستو، اللہ کے فضل سے اللہ سے ہونے کی بات، اعمال پر ہونے کی بات، آخرت کی بات اتنی مضبوط بات ہے کہ ہم نئے سے نئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کرتے ہیں، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. اتنی جان ہے اس بات میں کہ نیا آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے، کہتا ہے یہ کتنی ضروری بات ہے. تو ہم جو اتنے ہزاروں دفعہ اس کو بول رہے ہیں اور کتنوں سے یہ بات کرتے ہیں، اگر ایک آدمی ایک دفعہ سننے میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے تو ہماری کتنی ترقی ہونی چاہیے. اتنی دفعہ باتیں کر رہے ہیں، شاید اتنی ترقی نہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ نشانہ ٹھیک نہیں کر پاتے. نشانہ دوسروں کو بنایا ہوا ہے،
تو گولیاں چل رہی ہیں، شاید کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے بہت کئی حضرات سے سنا کہ بھائی اپنے دل کو نشانہ بنا کے بات کرو، دعوت میں یہ بولیں یا وہ بولیں، اس طرح بات کریں یا اس طرح بات کریں، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، پکی باتیں ہوں، اس سے کہانیاں نہ ہوں، وہ سارے ادب اپنی جگہ پہ، لیکن شاید ان سب سے زیادہ بھاری ادب یہ ہے کہ اپنے لیے بات ہو۔ جہاں اپنا نشانہ کرتے ہیں نا، جیسے شکار کو محسوس ہو جاتا ہے اور چھلانگ مارتا ہے، ویسے نفس کو محسوس ہو جاتا ہے، چھلانگ مارتا ہے، اور کبھی 4 مہینے کے لیے اس کو تیار کرنا ہے، چلو اس سے بات کرو، اور کبھی امیر صاحب نے کہا ہے کہ بیان کرو، چلو بیان کرتے ہیں، اور کبھی نیا ساتھی ہے، چلو اس سے بات کرو، تو سارا دن بات تو ہو رہی ہے، لیکن اپنے لیے کتنی ہو رہی ہے؟ جتنا اپنے لیے ہو رہی ہے اتنا ہم بنیں گے، کیونکہ سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ جب تک ہمارے اندر کا نور نہیں بنا تو اندھیرا نہیں چھٹے گا، یہ سچی بات ہے۔ وہ ہمارے حضرات کی بات ہے کہ فرماتے تھے کہ ابھی تو کام کی صورت، کام کا نام ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا کو حرکت ملا دیا، جب واقعی کام شروع ہوگا پھر دیکھنا۔ اور یہ بہت پرانے ہمارے بڑے حضرات کی بات ہے، فرماتے تھے کہ جس دن کام شروع ہوگا، اس دن اللہ رب العزت، ہم نہیں، کام کرنے والے نہیں، اللہ رب العزت حالات کو ایسا بدل دیں گے جیسا 700-800 سال پہلے تھے۔ وہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا کہ گھر گھر میں اللہ کا ولی، بڑے بڑے علماء، اولیاء، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، گھر گھر ماحول تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بچپن میں ایک ماحول تھا، شہر میں رہتے ہیں، شہروں میں گھر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اب یہ 50-60 سال میں اتنا فرق پڑ گیا کہ اب وہ چیز نہیں نظر آ رہی۔ اس سے پیچھے 50-60 سال، اس سے پیچھے وہ جو 700 سال پہلے جو حالات تھے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالکل شروع میں صحابہ کرام تابعین کو کہتے تھے کہ آج تم ایسے اعمال کرتے ہو جن کو تم سمجھتے ہو کہ بال جتنا ہلکے ہیں، غلط عمل ٹھیک ہے لیکن ہلکا سا عمل ہے، ہم انہی اعمال کو اپنی زندگی میں مہلک گناہ سمجھتے تھے کہ جس نے یہ گناہ کیا ہلاک ہو گیا۔ تو وہ صحابہ کرام سے لے کے تابعین تک اتنا فرق پڑا، پھر ان سے اگلے، پھر ان سے آگے، پھر ان سے آگے۔ تو میرے بھائیو دوستو فرماتے تھے کہ جس دن محنت شروع ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ حالات کو ویسے بدل دیں گے جیسے 700-800 سال پہلے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو پہلی بات یہ ہے کہ اس دھوکے میں آدمی نہ پڑے کہ ہمیں کام پتہ ہے، ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں فلاں جگہ بھیجو، ہم وہاں کام کریں گے ابھی۔ اور بلکہ ایک جملہ چل پڑا کہ 4 مہینے کام سیکھنے کے لیے، باقی زندگی کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 مہینے میں انبیاء علیہ السلام کا کام سیکھ لیں گے؟ وہ ان حضرات نے سال محنت کی تو ہم 4 مہینے میں سیکھ لیں گے؟ نہیں بھائی، 4 مہینے بھی سیکھنا شروع کرنے کے لیے، اور پھر باقی زندگی سیکھنے کے لیے۔ یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ بڑی مصیبت ہے کہ 4 مہینے میں، کبھی کبھی آتے ہیں ساتھ کہ جی 3 مہینے ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں بنا۔ ارے 30 سال میں بھی بن جائے تو بہت غنیمت سمجھنا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن آپ کہیں کہ یہ بچہ ایک دن دوڑے گا اور ایک من کی بوریاں اٹھائے گا، تو بات انشاءاللہ صحیح ہے آپ کی، لیکن اس میں 18 سال لگیں گے۔ اچھا، اب جس کے بچہ ہے، میں نے اس سے کہا 18 سال لگیں گے، اس نے کہا اچھا 18 سال لگیں گے، تو ابھی تو کسی کام کا نہیں نا، ابھی اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، 18 سال بعد کھول کے دیکھیں گے۔ 18 سال بعد تو کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ نہیں، 18 سال کیسے لگیں گے؟ 18 سال ایسے لگیں گے کہ اس کو کھلاؤ گے، پلاؤ گے، بخار ہوگا، کبھی ایسا لگے گا جیسے جان گئی، اور پھر نفلیں ہوں گی، رونا دھونا ہوگا، دعائیں ہوں گی، ڈاکٹر ہوگا، دوائی ہوگی، کرتے 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 18 سال بعد انشاءاللہ یہ جوان
پھر دیکھنا کیسے منوں کی بوریاں اٹھا کے پھینکے گا ادھر ادھر. لیکن وہ لگیں گے 18 سال. تو انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے وہی کہ ایسے لوگ تھے, ایسے اللہ نے ان کی دعائیں بنائی. ایک دعا پہ ساری دنیا اللہ نے غرق کر دی. ایک دعا پہ محنت کرنے والوں کی محنت جب آسمان تک پہنچتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں, ساری دنیا کچھ نہیں. وہ فرعون کی ساری حکومت یعنی منٹوں کے اندر ساری ختم کر دی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کون ہے؟ یہ ساری مخلوق کیا ہے اس کے سامنے. کہتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کی نے ایک مخلوق بنائی بھی ہے, ایک چوپایا, جو اس سارے ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک لقمہ بنا کے کھا جائے. صحابہ کرام سن کے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ چوپائے پھر ہیں کہاں؟ تو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی چراہ گاہوں میں سے ایک چراہ گاہ میں کتنے جانور ہوتے ہیں؟ پھر کئی چراہ گاہیں اللہ کے علم کی, اس میں پتہ نہیں کتنے ایسے جانور ہیں. تو یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان چیز کیا ہے؟ میرے بھائیو دوست بزرگوں, بہت بڑے کام کی طرف, بلکہ یوں کہیں کہ جو ایک حقیقت میں ایک ہی کام ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے, باقی سارے کھیل کود ہیں. وہ بچی ہوتی ہے چھوٹی, وہ کھیل رہی ہوتی کھلونے کے برتن سے. کیا کر رہی ہو بیٹی؟ وہ میں بریانی بنا رہی ہوں, یہ بریانی ہے اور یہ چائے ہے. اب وہ چھوٹی سی تشتری میں پلیٹ میں لا کے کہتی ہے ابو جی اب بریانی کھائی ہوئی رہی تو ہے نہیں کچھ. میں بھی اپنا منہ ہلائے لگا, ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا بنایا بیٹا, تم نے بہت اچھا بنایا. ختم. 2 منٹ بعد کہ ابو بھوک لگی ہے. ارے بھائی وہ بریانی کہاں گئی؟ وہ تو کھیل تھا. میرے بھائیوں دوست بزرگوں, یہ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں, جتنے وزیر ہیں, مالدار ہیں, سونے چاندی والے ہیں, کھیل کود میں لگے ہوئے. فیصلے ان کے کرنے سے نہیں ہو رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محنت کو لے کے دنیا میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اس محنت پہ ڈالا تو اس زمانے میں بھی کھیل کود ہو رہا تھا. روم والے اپنے تماشے کر رہے تھے, فارس والے سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے ہوشیار, ہم بڑے سمجھدار, ہم بڑے دانا. ان کی یونیورسٹیاں تھیں, وہاں کتابیں پڑھائی جاتی تھی ان کی, اور شاعری بھی تھی اور ادب بھی تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. ان کی فوجی تربیت کے پورے کالج تھے جس میں فوجیوں کو تربیت دی جاتی تھی. پورا نظام تھا باضابطہ فوجوں کا, روم والوں کا الگ, فارس والوں کا الگ. تو میری جیسی نگاہ والا آدمی دیکھتا اس زمانے کی دنیا کو اور کوئی پوچھتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے دنیا میں, تو کیا کہتا کہ دیکھو روم والے نا انہوں نے یوں کر دیا, اور فارس والے نے یوں کر دیا. ارے بھائی وہ مکہ مکرمہ میں کچھ ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ ایک آدمی وہاں وہ نہیں ہے, وہ ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں وہ تو ہے, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ان کی, کوئی سنتا ہی نہیں ان کی. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان بتاتے ہیں اپنے آپ کو, 40واں مسلمان, اور 8ویں سال میں مسلمان ہوئے ہیں. اب بتائیے کتنے لوگ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں. 8 سال گزر گئے, کوئی سن ہی نہیں رہا. لیکن میرے بھائیوں دوست بزرگوں, روم والے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, فارس والے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ مخلوق کے جھنجٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس جھنجٹ کو چلنے دیتا ہے جب تک کہ اللہ والے, اللہ سے مانگنے والے, اللہ کو سامنے رکھنے والے میدان میں نہیں آتے. اور وہ بن رہے ہیں, وہ مکہ مکرمہ میں بن رہے ہیں. وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کے ان کو گھسیٹا جا رہے ہیں, وہ جو بچے ان کے پاؤں میں رسی باندھ کے ان کو گھسیٹ رہے ہیں گلیوں میں, یہ بن رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے. باقی سب کھیل کود ہے. سارے سونے چاندی کے برتنوں میں ان کے کھانے ہوتے تھے, بڑے بڑے کھانے ہوتے تھے, بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں روم والوں کی, کہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں شاندار, اور کچھ نہیں ہے, کچرا ہے, فضول چیز ہے. وہ کیا رہا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی کر رہے ہیں.
اللہ کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، احد احد احد، بس تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے۔ عملی طور پہ کر کے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس چیز پہ ساری دنیا بدلے گی، روم اڑ جائے گا، فارس اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، نشان ختم۔ آج روم والوں کی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، آپ جائیے وہ عجائب گھر میں مل جاتی ہیں یہ چیزیں، ان کے کپڑے اور ان کے جو کھانے اور ان کے عجائب گھر میں ملتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس زندگی کو وجود دیا، آپ انڈونیشیا چلے جائیے، چاہے تونس چلے جائیے، مراکش چلے جائیے، اوپر نیچے جنوبی افریقہ چلے جائیے، اوپر سویڈن، ناروے، جہاں 6 مہینے چاند نہیں سورج نہیں ڈوبتا ہے، وہاں ہر جگہ آپ کو دور سے نہیں، وہ دیکھو وہ سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت پر عمل کرنے والے ایک آدمی۔ ساری دنیا میں آج تک وہ جو محنت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہوئی، وہ محنت آج تک 1400 سال گزر گئے، ساری دنیا بدلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ روم اور فارس ختم ہو گئے، اس وقت نہیں نظر آ رہا تھا، جیسے میرے بھائیوں دوستوں جو اس وقت نہیں نظر آ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام کی حقیقت سمجھنا نصیب فرمائے۔ پہلا قدم تو سمجھنا ہے، پھر دوسرا قدم چلنا ہوگا۔ وہ جیسے اس آدمی نے، وہ جو تاجر تھا، اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو پیسے جو ہے نا وہ زمینداروں میں ہیں، سمجھا۔ اب اس نے قدم اٹھایا، یہ بھی دھوکہ وہ بھی دھوکہ، لیکن پہلے یقین ہے، اس کے ساتھ محنت ہے کہ میرے سارے عالم کا نظام اللہ تعالیٰ کے کرنے سے چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے کرنے کا تعلق صرف اور صرف اعمال سے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ بہت تھوڑا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کر کے دکھائے گا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ وہاں دے گا، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نصرتیں، اس کے تھوڑا سا جھلک دنیا میں نظر آتی ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا جھلک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا صحرا کے بیچ میں شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے کہاں تھی؟ شام میں، جہاں نہر ہیں اور باغ ہیں اور پھل ہیں اور جانور ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، ہر طرح کی نعمتیں۔ وہاں سے اٹھا کے لائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی زراعت کی شکل نہیں ہے، کوئی پودے نہیں ہیں، پھل پھول نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ، اور تھوڑے سے کھجور، تھوڑا سا پانی۔ اب جب لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے محنت کی ہوئی ہے، دل میں کیا ہے؟ کچھ نبی کی صحبت، کچھ ان کی محنت، دل میں کیا ہے کہ شام میں بھی بیٹھی ہوئی کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، گوشت دودھ سب کچھ ہے، لیکن ان کی دل کی بات کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے پال رہا ہے، اس گوشت سے میں نہیں پل رہی، دودھ سے میں نہیں پل رہی، پھلوں سے میں نہیں پل رہی، میرا اللہ مجھے پال رہا ہے، اس نے پرورش کے لیے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے تو یہ صحیح۔ اور پتہ باقی بھی کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن باقیوں کی نظر شاید ان پھلوں پہ اور ان باغات پہ اور ان نہروں پہ تھی، ان حضرت ہاجرہ کی نہیں تھی۔ کیوں؟ پتہ کب چلا، فرق پتہ کب چلا؟ جب سب کچھ ہٹ گیا اور شوہر اور نبی نے صحرا کے بیچ میں اتارا اور مڑ کے جا رہے ہیں، جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہیں، تو ان کی دل کی بات ہے کہ جو اللہ مجھے وہاں پال رہا تھا وہ یہاں بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، نہریں پیچھے رہ گئی، باغ پیچھے رہ گئے، دودھ پیچھے رہ گیا، گوشت پیچھے رہ گیا، لیکن میرا رب تو یہاں بھی ہے، اور جیسے وہاں پال رہا تھا یہاں پالے گا۔ کون سی رکاوٹ ہو گئی یہاں پہ؟ جب میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں پھر اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں یہی ایک چیز پسند ہے، بس یہ والی چیز کہ ایک آدمی اللہ کی نسبت پر قدم اٹھا رہا ہے، دائیں بائیں مخلوق کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، بلکہ سب چیخ رہے ہیں کہ تو ماری گئی، چاروں طرف سے ایک شور مچا ہوا ہے کہ ہاجرہ آپ تو ماری گئی، لیکن ان کی نظر اللہ تعالیٰ پہ ایسی ہے کہ نہیں، جو اللہ مجھے وہاں پال رہا تھا وہ یہاں ہے۔ یہ چیز وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس سے اعمال میں قیمت پڑتی ہے، اور یہ چیز جب ختم ہوگی نا اللہ والی نسبت، تو اس ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کوڑے کچرے کی طرح لپیٹ کے ختم کر دے گا۔ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پہاڑ، جن چیزوں کو ہم نے سمجھا نا بہت بڑی چیزیں ہیں، وہ ایسے اللہ اڑا دے گا،
کہ سمندر کو آگ لگا دیتا ہوں، پہاڑ بہت مضبوط ہے، ہوا میں اڑا دیتا ہوں، سب کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ جو ایک چیز تھی اللہ کی نسبت پر قدم اٹھانا، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا زبردست اللہ کی نسبت پر قدم اٹھایا، یہ جو گول ہے ان کا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا، چاروں طرف سے نقصان کی شکل، لیکن نہیں، میرا اللہ تعالیٰ میرا انتظام کرے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نکال دیتا پانی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑوں کو دور تک لے جاتا ہے اس راستے میں، کیونکہ جتنا دور وہ چل رہے ہیں اتنا اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں پسند ہے، ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ والا حال پسند ہے کہ کہیں اس سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک آدمی جمع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے، فوج آگے سمندر، اور قوم نے وہی کہا جو کوئی بھی کہتا، جو مخلوق سے متاثر ہوتے ہیں، کہ موسیٰ ہم تو پکڑ گئے، آخر پکڑے گئے، بھائی فوج پیچھے سے آ رہی ہے، ہم بھاگ رہے تھے، اچانک آگے سمندر آ گیا، اب ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر فوج پہ نہیں ہے، سمندر پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ، کہ ڈانٹ دیا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دکھائے گا۔ کہاں دکھائے گا؟ ارے وہ اس کا معاملہ ہے، کہاں دکھائے گا؟ ہرگز نہیں پکڑے گئے، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ والی جو بول ہے نا، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ جو نظر ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ کرے گا، یہ چیز ہے وہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے واقعے میں اس کو خوب چلایا، خوب موت تک لے گئے، کیونکہ پتا تھا کہ میری یہ بندی پکی ہے، موت تک بھی نہیں پریشان ہوتی۔ حتیٰ کہ جب فرشتے نے پر مارا تو حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ جلدی کر مدد کر میرے بچے کی، نہیں، کہا کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے نہیں بھیجا نا تو تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو وہ مدد ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی کہ اللہ تو کرے گا مدد۔ اب وہ موت تک پہنچ گیا بچہ، لیکن اللہ تو کرے گا مدد۔ صفا پہ چڑھ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ صفا کچھ کرے گا، شاید اللہ کی مدد یہاں سے آئے، شاید اللہ کی مدد مروہ سے آئے۔ اور فرشتہ دیکھا، شاید اللہ اس کو، اگر اللہ نے تجھے بھیجا جلدی کر، بچے کی تو جان جا رہی ہے، دعوی کے ساتھ، جیسے کوئی آدمی اپنے باورچی کو، نوکر کو کہتا ہے کہ جلدی کر، کوئی یہ نہیں ہے کہ مہربانی فرمائے آپ کر دیں، نہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے بھیجا ہے تو جلدی کر اپنا کام کر، اللہ نے بھیجا ہے تو یہ کام کر اپنا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں کو یہ والی جو نسبت ہے مخلوق کے ساتھ، اور یہ والی جو نسبت ہے خالق کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس مخلوق کے بندے نہیں ہیں، یہ چیز پیدا ہوگی تو دین وجود میں آئے گا، اور یہ جتنی مضبوط ہوگی اتنا دینداری آئے گی۔ دنیا پیسے کمانے کا نام نہیں ہے، دنیا اللہ رب العزت کو بھلا کے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر مخلوق میں لگنا ہے۔ اب جس مخلوق میں، جس شکل میں لگا ہے، پہچانتا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہی تو ہے جو سب کچھ کرتا ہے، نہیں، لوہے سے یہ ہوتا ہے، چاندی سے ہوتا ہے، سونے سے ہوتا ہے، میری جیب کے پیسوں سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پہچانا نہیں، اور جب پہچانا نہیں تو بھلا بھی دے گا۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جیسے کوئی آدمی داخل ہوا کمرے میں نے پہچانا نہیں، آپ نے بتایا کہ یہ تو صدر صاحب ہے، اب اچھا یہ صدر صاحب ہے، میرا دھیان ادھر ہی گیا، کیونکہ اب پہچانا میں نے اس کو۔ جس نے پہچان لیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرے بھائی دوستو، اس کا دھیان اللہ سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ غفلت اور جہل، اللہ کو نہ پہچاننا اور اللہ کو بھلا دینا، دونوں جڑی ہوئی چیزیں، ایک کے ساتھ دوسرے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس غفلت سے نکلے، اس جہل سے نکلے، اللہ کو پہچانے، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانا سیکھیں۔ یہ قدم اٹھانا بڑا ضروری ہے۔ خالی بولنے پر راضی ہو جانا، یہ پھر وہی ہے کہ راستے میں بیٹھ گیا، جا رہا تھا پشاور، اور وہ ٹھوکر تک پہنچ کے مطمئن ہو گیا کہ میں تو پشاور پہنچ گیا۔ ابھی بڑا سفر باقی ہے۔ زبان استعمال کرو، لیکن کان بھی استعمال کرے، دماغ بھی استعمال کرے، نگاہ بھی استعمال کرے، چاروں راستے ہیں دل کے، اور اگر ایک راستے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کو، اعمال پر ہونے کو، آخرت کی اہمیت کو دل میں اتارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں،
لیکن باقی 3 راستے چھوڑے ہوئے ہیں آزاد. تو گھر کے 4 دروازے ہیں، ایک پر پہرا ہے، 3 سے چور آ کے مال لے جا رہے ہیں، آرام سے لے جا رہے ہیں، اور ہم خوشی خوشی بیٹھے ہیں کہ جی بڑا کام ہو رہا ہے. پابندی. ایک دفعہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو چیز جتنی ضروری ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے. اس لیے ہوا سب سے ضروری ہے، تو سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کے لیے آسان ہے. پانی تھوڑا سا کم ضروری ہے تو تھوڑا سا ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ بھی کافی عام ہے لیکن تھوڑا سا چل کے اٹھ کے جانا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے ضروری چیز دین کے اندر اخلاص ہے، اس لیے سب سے آسان چیز اخلاص ہے. اب ساتھی بیٹھے تھے وہاں، کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں کوشش میں کہ اخلاص نصیب ہو جائے، اخلاص نصیب ہو جائے. کبھی کوئی نیت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی فساد ہو جاتا ہے نیت میں، تو وہ حیران. تو فرمانے لگے کہ اخلاص آسان تو ہے لیکن کیا کریں، طبیعتوں میں سے پابندی نکل گئی. پابندی چاہیے اخلاص میں. کوئی بھی کام ہوتا ہے اپنے طریقے سے آسان ہوتا ہے، طریقے سے ہٹ کے اسی کام کو کرو، بہت آسان کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. پانی پینا آسان کام ہے نا، لیکن ناک سے 1 گلاس پی کے دکھائے گئے، راستہ نہیں ہے اس کا، وہ طریقہ نہیں ہے، آدھا گلاس نہیں پی سکتے، حالانکہ آسان ہے. اسی طرح سے میرے بھائی دوستوں ایک راستہ ہے، یہ جو یقین ہے اور نمازوں میں جان ہے، فضائل کا شوق، اللہ کا دھیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اہتمام، تواضع، اخلاص، اور پھر اس طرح کے اعمال جو بھی کرے گا نا اس کے ساتھ اللہ ہو جائے گا. جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کی بنے گی دنیا اور آخرت میں، اور کسی کی نہیں بنے گی. بادشاہ ہو، وزیر ہو، ساری دنیا کا مالک ہو، فقیر ہو، سب برباد ہوں گے دنیا میں آخرت میں اگر انہوں نے اس طرح سے عمل کرنا نہیں سیکھا، ان صفات کے ساتھ عمل کرنا نہیں سیکھا. ان کی بادشاہت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، ان کا فقر ان کو اللہ سے نہیں بچا سکے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ یہ کام ہمارے ذمے لگا کے گئے کہ یہ والی زندگی سیکھو، اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی ہلاکت سے بچاؤ، سارے عالم کے انسانوں کو ہلاکت سے بچاؤ. اب جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، اللہ کو جانے بغیر اللہ سے غافل ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں. جتنے دکاندار ہیں، جتنے تاجر کاروباری ہیں، جتنے زمیندار ہیں، جتنے بچے بوڑھے ہیں، جو جا رہے ہیں اللہ سے غافل ہو کے اللہ کو جانے بغیر، میرے بھائیوں دوستوں، وہ ہماری ذمہ داری تھی. ہم محنت کرتے، کم سے کم دعا مانگتے ان کے لیے، پریشان ہوتے ان کے لیے، مگر یہی ہے کہ جب ان سے غافل ہوئے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے. جو چیز ان تک پہنچانی تھی اس میں سے ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی ہے. تو میرے بھائی دوستوں، پابندی کے ذریعے سے یہ سب حاصل ہو جائے گا، لیکن پابندی چاہیے. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، وہ آسان کرنے کے لیے ایک نسخہ بتاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آدمی 6 گھنٹے میں اس کی نیند عام طور سے پوری ہو جاتی ہے، اور مشغول آدمی 2 گھنٹے میں اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو سکتا ہے. فارغ آدمی تو 2 گھنٹے ناشتے پہ گزار دیتا ہے، مشغول ہے جلدی جلدی اپنی کھانا پینا، بیت الخلاء، وہ اس میں غسل، کپڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے میں. ابھی رمضان گزرا ہے، درزیوں کا کیا حال تھا آخری عشرے میں. اللہ ایسی محنت ہمیں دین پہ نصیب فرمائے جیسے وہ لوگ کپڑوں کے لیے کرتے ہیں. تو 2 گھنٹہ کافی ہے، 16 گھنٹہ بچ گئے. فرما رہے تھے کہ 4 گھنٹہ دعوت میں لگا دو، اجتماعی، انفرادی دعوت کی بات کہنا، سننا، 4 گھنٹے لگا دو کہ دل میں آئے کہ اللہ سے ہوتا ہے، عمل پہ ہوتا ہے، اصل آخرت ہے. اس میں اپنی زبان کو استعمال کرنا، اپنی کان، اپنی آنکھ، اپنے دماغ کو 4 گھنٹے لگا دو. اس میں 4 گھنٹے لگا دو سیکھنے سکھانے میں کہ جب اللہ کرتا ہے تو اللہ والے اعمال اس پہ ملے گا کیا، اور اس کو کیسے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ دے. اس کے لیے اجتماعی بھی تعلیم ہے، انفرادی بھی تعلیم ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، علماء کرام سے پوچھنا بھی ہے، اپنی تجوید ٹھیک کرنا بھی ہے، قرآن شریف ٹھیک، یہ ساری چیزیں 4 گھنٹے اس میں.
4 گھنٹے ذکر دعا عبادت. ارے دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ہوا میں اڑنے کی، سمندروں میں تیرنے کی. دعوت اعمال کی تو دے رہے ہیں، ذکر کی دے رہے ہیں، دعا کی دے رہے ہیں، عبادت کی دے رہے ہیں. تو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کو کریں بھی تو صحیح. 4 گھنٹہ اجتماعی انفرادی فرض نمازیں بھی ہیں اور نفلیں بھی ہیں، اسی طرح ذکر ہے. تو 4 گھنٹہ ذکر دعا عبادت اس پہ لگے، انفرادی اجتماعی. اور 4 گھنٹہ کبھی خدمت پہ، کبھی تشکیل ہوئی خدمت پہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. تشکیل نہیں ہے تو مسجد کی صفائی کر دی. کوئی ساتھی بڑی محنت کرنے والا ہے، اس کے کپڑے دیکھ رہے ہیں کہ کافی دن سے وہ بدل نہیں پایا، نظر آئے کہ سارے کپڑے تو بیچارے کے گندے پڑے ہوئے بیگ میں، نکال کے دھو دیے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. خدمت والے رات کو تھک کے سو گئے، برتن نہیں دھو پائے، برتن دھو دیا، دسترخوان صاف کر دیا. مگر میری ضرورت ہے کہ میری 4 گھنٹے لگے خدمت میں. پابندی کی بات ہو رہی ہے. پابندی اگر خروج میں نصیب ہوگا تو پابندی واپس جا کے نصیب ہوگی. اور بنیاد کیا ہے اس پابندی کی؟ کہ میرے کام اعمال سے بنیں گے. اگر میں دعوت میں میری کمی رہی تو اس کا مجھے دنیا آخرت میں نقصان ہوگا. جیسے دنیا والوں کا مال کا ذہن ہوتا ہے نا کہ اگر میں دکان پہ نہیں گیا تو میرے کام کیسے چلیں گے. یہ جو ہمارے بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ استقامت کیسے ملے. سب لوگ استقامت چاہتے ہیں نا، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ لوگ کی بھی تشکیلیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سال لگا لیا، 2 سال لگا لیے، لیکن بس کچھ عمل ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے. تو استقامت کی بڑی ضرورت ہے. تو بزرگ سے جو پوچھا انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے، دکاندار سے جا کے پوچھو. اس بازار میں آپ کو دکاندار سے جا کے پوچھے کتنے سال سے تمہاری دکان ہے. کوئی کہے گا 15 سال 20 سال. اچھا تو دکان کتنے بجے کھولتے ہو؟ 8 بجے. اس سال کتنی دفعہ تمہاری دکان 8 بجے نہیں کھلی ہے؟ تو شاید 1 دفعہ، شاید 2 دفعہ، ورنہ روز دکان کھلتی ہے. بخار بھی ہوتا ہے، بیوی بھی بیمار ہوتی ہے، رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، فوتگی بھی ہوتی ہے، لیکن دکان کھل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میری دکان نہیں کھلی تو مجھے پیسے نہیں آئیں گے. پیسے نہیں آئیں گے تو میرا کام کیسے چلے گا؟ مال کا ذہن، اس سے استقامت مل گئی. اگر اعمال کا ذہن ہوا تو میرے بھائیو دوستو، اس آدمی کا نہ گشت چھوٹ سکتا ہے، نہ تسبیح چھوٹ سکتی ہے، نہ تلاوت چھوٹ سکتی ہے، نہ دعا چھوٹ سکتی ہے، نہ اس کا چلا چھوٹ سکتا ہے، نہ لیٹ نہیں ہوگا. کیونکہ اس کی دل کی بات ہے کہ یہاں سے میرے کام بنیں گے، اب میں نہیں گیا تو میرے کام سارے بگڑ جائیں گے. تو شکل اعمال کی، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہے تو صحیح، سال بھی لگ رہے ہیں، 7 ماہ 4 ماہ بھی لگ رہے ہیں، چلے بھی لگ رہے ہیں، مردوں میں، مستورات میں، گشت، تعلیم، سارے اعمال کسی نہ کسی درجے میں ہو رہے ہیں. اور یہ بات ہے کہ جسم وجود میں آتا ہے پھر روح پڑتی ہے. لیکن میرے بھائی دوست، وہ جسم آ گیا، روح جلدی سے نہیں پڑی، وقت پہ نہیں پڑی تو مسئلہ بنتا ہے. اب میرے بھائی دوستوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو روح ہے نا، اس کو اللہ سے مانگ لینے کی ضرورت ہے. ایک طرف سے اپنی ذات سے پابندی کہ اللہ مجھے یہ ضرورت ہے اس چیز کی. بس ایک آخری بات عرض کر دوں، استقامت کے بارے میں ایک اور بزرگ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا کیسے ہے. یہ ہوتا ایسے ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے گشت کرنا ہے. اس نے طے کر لیا کہ واقعی گشت بہت ضروری چیز ہے. اب ایک ہفتے گشت کیا، عصر سے پہلے پہنچا ہوا، مشربے میں شریک ہے، اور وہ ماشاءاللہ عصر کے بعد پھر بات ہوئی، اور مغرب کے بعد ہوئی، اور مغرب کے بعد دعا کے بعد پھر بیٹھ کے اس نے بھائی کس کے پاس اتنے گھروں پہ گئے، فلاں کے گھر پہ کوئی نہیں ملا، اس سے کیسے پورے تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ گشت کیا جیسے کرنا چاہیے. دوسرے ہفتے بھی، تیسرے ہفتے بھی، چوتھے ہفتے بھی. تو اب چوتھے ہفتے میں ایک اعتبار سے آپ کہیں ٹھیک ہے یہ بات کہ یہ اس آدمی کی نیکی ہے کہ 4 ہفتے اس نے گشت کیا، لیکن ایک اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست احسان ہے اس کے اوپر کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 ہفتے انبیاء علیہ السلام کے کام کی توفیق دی. اللہ کی نعمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے 4 ہفتے تو مفت دے دی، 5ویں ہفتے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا دیا میں نے تمہیں، دکھانا پڑتا ہے نا.
میرا بچہ ہے، میں اس کو 1000 کا نوٹ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا، کیونکہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی آئے گا ایک ٹافی کہے گا دیکھو بیٹا یہ میٹھی ہے ٹافی، یہ کاغذ تو کچھ نہیں ہے، اس کو منہ میں ڈالو مزہ ہی نہیں آتا ہے، یہ لاؤ مجھے دے دو 1000 یہ ٹافی رکھ لو، تو اس کی تو سمجھ اتنی ہے وہ پکڑا دے گا، اس کو کیا پتا کہ اس 1000 کے اندر کتنی ٹافیاں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ایک ایک گشت کے اندر کتنی ہدایت چھپی ہوئی ہے، اور ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی رضا کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے یا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اب 5ویں ہفتے میں شاید دکاندار ہے، عین اثر سے تھوڑی دیر پہلے گاہک آتا ہے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا سودا ہے، جتنا بھی ہے ہر ایک کی ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو اب وہ گاہک کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے گشت کا دن ہے، میں نہیں روکوں گا تمہیں، اتنا کرو بس تھوڑا سا یہ سودا کر کے پھر جانا، کوئی نہیں مشورہ رہ جائے گا، نماز تک پہنچ جاؤ گے اور گشت میں شریک ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے گشت کی توفیق دی ہوئی ہے، اب یہ جو مشورہ ہے اس کی تیرے نزدیک کتنی قیمت ہے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ۔ اچھا مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی نا اس وقت خیال نہیں آتا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، اس کو نظر آتا ہے گاہک، اس کو نظر آتا ہے نفع، اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ نہ یہ گاہک ہے نہ یہ نفع ہے، اللہ تعالیٰ میرے امتحان لے رہا ہے۔ اگر اس وقت یہ ہوش آ جائے نا آدمی کو، اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھی ایسا تو ہو گیا کہ اگر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ امتحان ہو رہا ہے تو جھک جاتا ہے کہ کیا ہے لاکھ اور کیا ہے 10 لاکھ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ صدر صاحب آئے کسی مسئلے مشورہ کرنے، پہنچے عصر کے وقت، آدمی آتا ہے پہلے کہ جی وہ صدر صاحب آ رہے ہیں، کہہ رہے میرے تو گشت کا وقت ہے، وہ صدر صاحب نے کہا کہ صدر صاحب تو اللہ سے میں نے وقت دیا ہوا ہے، میں صدر صاحب کیا ہوتے ہیں، میں نے اللہ کو وقت دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی نسبت ہے نا کہ میں نے اللہ کو وقت دیا ہوا ہے، اس کی لاج اگر رکھ لی نا، اس کا پاس رکھ لیا 5ویں ہفتے میں کہ نہیں یہ جہاز تمہیں سودا لینا ہے، لو اب میرا گشت کا وقت ہو گیا، میں مشورے میں جا رہا ہوں، مشورے کا 2 منٹ تمہاری 2 کروڑ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کدھر جاتا ہوں، میں ادھر جاؤں گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو ایسوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ جو 2 لاکھ رہ گئے تھے نا وہ 20 لاکھ بنا کے دے نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق کا اونچا دروازہ کھولتا ہے۔ پہلے اس کے ذریعے سے محلے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی تقسیم کر رہا تھا، اب اس کے ذریعے سے شہر کی سطح پہ تقسیم کی ہدایت، اللہ اس کو کام میں آگے بڑھائے گا۔ جو آدمی میٹرک میں اچھے نمبر لیتا ہے اس کو دکان نہیں کھولی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس لائن کے ہو تم اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، تو ایم اے کرو، پی ایچ ڈی کرو، فلانا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ سمجھ گیا کہ یہ کام دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا اس کام۔ اسی چیز کا نام استقامت ہے کہ جب امتحان آئے تو آدمی، اور یہ امتحان چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں امتحان کہ گشت میں گئے رات کو، اب راتیں آہستہ آہستہ چھوٹی ہونے لگی ہیں، سارا دن محنت کی، اب سوچا تھا کہ عشاء کے بعد تھوڑا گشت پھر کیا، لیٹتے ہیں، رات پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی ہے، صبح تہجد بھی پڑھنا ہے، سر پہ چادر اوڑھ لی تھی، اچانک ایک آدمی آیا، امیر صاحب سے وہ آہستہ آہستہ بات کر رہا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امیر صاحب کوئی ساتھی ہے گشت کے لیے۔ اب یہ امتحان، چادر اوپر کر لی تھوڑا اور کہ نہیں میں تو سو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کہا امیر صاحب سیدھے بیٹھ گئے کہ گشت چاہیے، گشت کے لیے ساتھی چاہیے، امیر صاحب میں تیار ہوں، یہ آگے بڑھ گیا، یہ پیچھے چلا گیا، آگے بڑھ، اتنی سی بات ہے کہ جب تقاضا، پابندی والی بات ہے، یہ ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا کا مسئلہ نہیں کہ ایک دن تو خوب دوڑ لگائی اور دوسرے دن بیٹھے ہوئے، نہیں، حال جو بھی ہو، کبھی دل لگے گا کبھی نہیں لگے گا، کبھی کہتے ہیں وسوسے آئے گا، کبھی وسوسے آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، کبھی دعوت دینے کو جی چاہے گا کبھی نہیں جی چاہے گا، کبھی نفل پڑھنے کو جی چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا، جب چاہے جی چاہے کو نہیں دیکھنا، میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، غلام کو حق ہے کہ وہ آقا سے کہے آقا میرا جی نہیں چاہ رہا، یہ حق ختم۔ یہ پابندی کر کے دکھا دیں کہ دعوت ہے یا سیکھنا سکھانا ہے یا ذکر ہے، دعا ہے، عبادت ہے یا خدمت ہے، اجتماعی اعمال ہیں یا انفرادی اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک
عافیت کا، آسانی کا راستہ یہ نکال دیا کہ بھئی 40 دن تک ایسا کر لو، 4 مہینے تک ایسے کر لو۔ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ جو ملکوں کا سفر یہ کیا چیز ہے کہ 4 مہینے اندرون ملک پھر کے اس ملک کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو نقشے ہیں اور جو کسی کوئی مالدار بنا پڑا ہے، کسی کے کاریں بڑی شاندار ہیں، ان سب چیزوں کا تأثر دل سے نکال دیا کہ سب کچرا ہے۔ پاکستان میں گلی گلی پھرے، یہاں کا فقر بھی دیکھا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو فقیر ہے یہ ساری دنیا میں پھر سکتا ہے اگر اللہ نے اس کو پھرایا۔ اور مالدار کے پاس گیا اور دل کے اندر تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس بیچارے کو بھی جب تک اللہ سے مانگنا نہیں آیا کہ اس کے پاس یہ فقیر ہے۔ اب پاکستان میں پھر کے پاکستان والوں کی چیزیں، یہاں کے مالداروں کی مال، یہاں کا فقیروں کا فقر، اس سے متاثر ہونا اب ختم ہو گیا، دل صاف ہو گیا ان چیزوں سے۔ اب کیا کرو، اب ملکوں میں جاؤ، دنیا بھر کے سامان اور سامان والے اور چیزیں والوں، ان کا بھی تاثر دل سے نکالنے کے لیے وہاں بھی جاؤ کہ وہاں بھی پھریں گے اور وہاں بھی یہی سیکھیں گے کہ نہیں ہوتا ان بلڈنگوں سے، نہیں ہوتا ان کاروباروں سے، نہیں ہوتا ان کی کاروں سے، نہیں ہوتا ان کی زمینوں سے، اللہ کرتا ہے وہاں بھی کیا ہے۔ اور ایسے فقر دیکھیں گے دنیا میں، ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ دن میں 1 وقت کھاتے ہیں اور نہیں ملا تو کہتے چلو کوئی بات نہیں کل کھا لیں۔ اب ان کے بارے میں دل میں اتار رہے ہیں کہ یہ بھی ساری دنیا کے ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، اللہ ان کو ساری دنیا میں پھرائے گا بغیر مال کے، بغیر پیسوں کے، جیسے صحابہ کرام کو پھرا تھا۔ اس چیز کو سیکھنے کے لیے یہ جو محنت پاکستان نے کی، اسی کو سیکھنے آگے بڑھانے کے لیے باہر جانا ہے اور پھر اسی کو آگے بڑھانے کے لیے واپس مقام پہ آنا ہے کہ اب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ساری دنیا سے، اب میرے کام ہیں، میرے کاروبار ہیں، جو بات فارغ ہو کے کی تھی 4 مہینے میں چلے میں، وہی بات اب مشغولیت کے اندر کرو گا، اللہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دکان آئے واپس 4 مہینے سے، نہیں ہمارے حضرات کہتے تھے کہ ایک ہے قربانی کا چبوترا، کہ اچھا آپ چلہ ابھی لگا کے آئے ہیں اور یہ بھی چلہ انہوں نے لگا لیا، ان کا چلہ رہتا ہے، ان سے کہو کہ یہ اس جماعت کے ساتھ چلے جائیں، تقاضا پورا کرنا ہے، چاہے اس سے ہو جائے چاہے اس سے ہو جائے۔ تو یہ تو لگ چکے ہیں نا ان کے چلے، اب اس کا چلہ لگوا دو۔ سب کو ایک سطح پہ آہستہ آہستہ کر کے چبوترا بنا رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ ایسے لاکھوں کام کرنے والے ہو نا، کام آگے، یعنی یقیناً ثواب ملے گا، لیکن وہ جو بات ہے نا کہ باطل ٹوٹے، یہ جو لوگوں پہ چھا گیا نا کہ کرتا ہے یہ مخلوق سے ہوتا ہے، اور لوگوں پہ چھا گیا، نظام ساری دنیا میں چھا گیا، اس مخلوق کو جمع کرو تو یہ ہو جائے گا، اس مخلوق کو ادھر سے دوڑو تو یہ کتنے، یہ ساری جو ادارے ہیں کیا ہیں، چاہے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے مال سنبھالنے کے، مال خرچ کرنے کے، مال لگانے کے، مال 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 مال، باطل کا نظام۔ تو یہ باطل کا نظام ٹوٹے گا اور حق کا نظام قائم ہوگا۔ وہ کون سا نظام؟ مسجد والا نظام کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز پڑھنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ دنیا ٹھیک کر دے گا، آخرت ٹھیک کر دے گا۔ یہ نظام لے کے چلے تھے مدینہ منورہ والے، ساری دنیا میں وہ ساری چیزیں تھیں جو آج ہیں، جن میں آج ہم بھی گرے پڑے ہیں، یہ سب ٹوٹا۔ اور یہ بڑے بڑے حکومت والوں نے دیکھا کہ بڑا نہیں ہے بھائی، بڑا تو اللہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور جاؤ مدینہ منورہ میں ان سے سیکھو کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو باطل کا نظام ٹوٹے گا اس وقت جب چبوترا نہیں بنے گا قربانیوں کا، جب سیڑھی بنے گی۔ سیڑھی کیسے بنے گی کہ یہ ساتھی ابھی 4 مہینے لگا کے آئے، ابھی گھر جانے کا وقت ہے اس کے، اور جماعت تیار ہو گئی ہے، اب کون جائے؟ امیر صاحب میں ابھی 4 مہینے کے لیے مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے، میرے اندر اللہ کے فضل سے 4 مہینے میں جو کچھ بنا ہے، اب یہ وقت اس کو بھیجو گے، اس کا تو ابھی چلہ بھی نہیں لگا، یہ کیا کرے گا؟ اور یہ اس کا تو 4 مہینے لگے لیکن اب 1 سال اور 6 مہینے ہو گئے، مجھے بھیجو، میرے 4 مہینے تازہ ہیں، میں ان کے ساتھ وقت لگاؤں۔ ملکوں سے وقت لگا کے واپس آئے، سال لگا کے واپس آئے، 7 ماہ لگا کے واپس آئے، اب مہمان آ گئے اسی ملک کے۔ ارے امیر صاحب ابھی تو رہنے دو، یہ مہمان آئے ہیں، اتنی محنت کر کے ہم ان کو لائے تھے، اب ان کا وقت یہاں صحیح نہیں گزرا تو ہمارا وقت سارا ضائع ہوگا وہ 7 مہینے۔ امیر صاحب مجھے ایک اور تشکیل ان کے ساتھ کرانے تو ذرا سے چل پڑیں گے نا، پھر انشاءاللہ میں کہتا ہوں۔ یہ قربانی کی سیڑھی ہے کہ یہاں سے آدمی کو آمد نظر آنے لگے، یہ خرچ نہ اس کو سمجھے، یہ جو میں ان کے ساتھ چلا اور یہ جو دین والے بنے، ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف پھر رخ پھرا، مخلوق سے رخ ہٹا، یہ اللہ سے مانگیں گے، ساری دنیا کا باطل کا نظام ٹوٹے گا، لوگ دیکھیں گے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے،
ظلمت کیا ہے کہ پیسے سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، اور نور کیا ہے؟ وہ اللہ والا نور کہ اللہ کرتا ہے. یہ چیز دل میں اترے گی، بولنے سے بات شروع ہوگی، لیکن پھر قدم اٹھانا پڑے گا. تو میرے بھائی دوستو، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا کام شروع ہوا ہے. یہ نہ خیال ہو کہ ابھی بچہ ہے تو 18 سال بعد وہ مضبوط ہو جائے گا، اس کو صندوق میں بند کر دو. 4 مہینے لگائے، اب صندوق میں بند کر دیا، واپس جائیں گے انشاءاللہ اگلے سال پھر آئیں گے. چاہے سالانہ 4 مہینے والا ہو، اگر اس طرح چل رہا ہے تو کام نہیں چلے گا. بس یہ آخری بات میں کر دوں، ہمارے حضرات ایک مثال سے، بہت عجیب مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو رمضان میں بعض لوگ تو اللہ رحم فرمائے روزے بھی نہیں رکھتے، تو ان کو رمضان اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تقوی کے لیے نا، ان کو تقوی تو نہیں ملے گا. پھر فرمائے کہ اگلے وہ لوگ ہیں جو روزے تو رکھ رہے ہیں، کھانا پینا بند شام تک، پھر رات کو تراویح، لیکن وہ جو پابندیاں ہیں نا، کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، میں بولوں پر بھی پابندی کروں گا، سننے کو بھی پابند کروں گا، دیکھنے کو بھی پابند کروں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اب یہ آدمی اس طرح رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا بہت کچھ، لیکن تقویٰ مل جائے اس سے اگلا ایک اور قدم ہے. وہ کیا کہ میں یہ اس لیے کروں گا، یہ پابندیوں کے ساتھ روزہ رکھوں گا کیونکہ باقی ساری زندگی مجھے اسی طرح رہنا ہے. اب اس کو تقویٰ مل جائے گا. اس نے نیت کر لی ہے کہ یہ رمضان میں یہ نمونہ میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اسی طرح باقی زندگی گزارنی ہے. تو چلا 4 مہینہ میرے بھائی و دوستوں، سال 7 ماہ، اگر ایک آدمی اس نیت سے لگا رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے نمونہ رکھ رہا ہوں کہ اسی طرح مجھے باقی زندگی گزارنی ہے، اب اس کے لیے 4 مہینے کے اندر محنت بھی کر رہا ہے، پابندی بھی کر رہا ہے، دعاؤں میں بھی لگ رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے امید ہے کہ اس نے نیت کی ہے کہ 4 مہینے لگا کے چھٹی نہیں ہے، 4 مہینے لگا کے اسی چیز کو وہاں بھی چلانا ہے، اس کو وہاں چلانا نصیب ہوگا. اگر محنت میں لگا رہا، کوشش کرتا رہا، اس کے لیے رونا دھونا ہوا، چلنا، یعنی جیسے بچہ نا پہلی دفعہ دوڑتا نہیں ہے، کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے، لیکن والدین خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ بیٹا واہ واہ، اس کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے مگر پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، کرتے 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 دوڑے گا یہ. لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک اس کی نیت ہے اور اس کی محنت ہے. اگر نیت کر لی کہ ہم وہ جو حق والا نظام ہے نا، ہم اس کو ساری دنیا میں چلانا چاہتے ہیں، اپنے اندر چلانا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں چلانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لی اور اب اس کے مطابق محنت، کہ جب تقاضا آیا کہ اللہ کے دین کی محنت، یعنی اللہ کی نسبت پر کاموں کے ہونے کی محنت، کہ لوگوں کا رخ مخلوق سے پھر اللہ کی طرف آئے، چیزوں سے پھر عمل کی طرف آئے، دنیا سے پھر آخرت کی طرف آئے. اس چیز کے لیے مجھے کچھ چھوڑنا ہے، دنیا کا کام چھوڑو سے، کیونکہ اس سے بنے گا نہیں. اللہ بنائے گا، میں دین کی مدد کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا، اس مدد سے میرے کام چلیں گے، میرے کاروبار سے، میری سمجھداری سے نہیں چلے گی. تو یہ محنت ہے، یہ نیت ہے. تو میرے بھائی دوستوں، پکی بات ہے، اس کام کا اللہ تعالیٰ نے جو جاری کیا اسی لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ نیت کریں گے، کچھ لوگ اس محنت میں لگیں گے. ان تھوڑوں ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، ان تھوڑوں کے جو دل میں نور بنے گا نا، اس سے ساروں کی سمجھ میں آئے گا کہ ایسے چلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے گا. اب وہ تھوڑے جو بھی ہوں گے ان پہ بہت کچھ گزرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے، یعنی جتنے جو قریب تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھکیلا ان مشقتوں میں. کیونکہ یہ دھکیلنا نہیں ہے، یہ تو جنت میں دھکیلنا ہے، اللہ کی رضا میں دھکیلنا ہے. جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کی جان سب سے زیادہ خطرے میں ہوتی تھی، کہ سب حملہ کرتے تھے جھنڈا کو گراؤ. اور جھنڈا کس کو پکڑا رہے ہیں؟ وہ مرد جو مجھے سب مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، علی رضی اللہ عنہ، ان کو پکڑاؤ. میری فاطمہ جو میرے جگر کا، میرے جسم کا گوشہ ہے، پکڑا ہے، اس کے شوہر کو کہاں بھیجو؟ سب سے خطرناک جگہ پر. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مشکل حالات سے آئے، حبشہ سے واپس آئے، ابھی بھیجو ان کو کہاں؟ جہاں پتہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے. بتا دیا کہ جعفر شہید ہو جائیں گے، اشاروں میں کہ جعفر بھی شہید ہو جائیں گے. تو اس کام کی جو مشقتیں ہیں، یہی تو ہے کمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذہن نصیب فرمائے. اس کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم لگانے کو
سمجھے کہ یہ ہے ہماری کامیابی. اللہ کا فضل ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے اللہ ماشاء اللہ اپنے ہی حالات بھی بتاتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو بیوی سے کیا کہتا ہوں, کیا رے کیوں گھبراتی ہو, پچھلے سال بھی تو چلا لگا تھا, ابھی پھر چلے کے بعد آ جاؤں گا, ابھی کھڑا ہوں گا پاس, کیوں پریشان ہو. اور وہ جو نکلتے تھے یہ بھی ہوتا تھا کہ جنت میں ملیں گے, لیکن کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھو ہر سال جاتا ہوں, بار بار جاتا ہوں, واپس آ جاتا ہوں, دعا کرو اس دفعہ اللہ قبول فرما لے. پتہ نہیں ہم اگر اپنے گھر والوں کو یہ کہیں نکلتے وقت تو کیا حال ہے. لیکن یہ ہے, یہ مطلوب چھٹا نمبر کیا ہے کہ ہم اس کو کمائی سمجھیں. لگانا کمائی ہے اور بچانا محرومی ہے. تو اس چیز پر آنے کے لیے ایک تو نیت اور پھر محنت کی شکل بنائے. محنت کیا ہے, شکل بنائے کہ قربانی کا وقت آئے پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھو آگے بڑھو. پھر اللہ تعالیٰ دل میں بھی اتار دے گا اس چیز کو کہ واقعی یہ چیز قربانی لگے گی نہیں, لگے گا کہ یہ تو ہم نے جیسے تو ہوتا ہے نا, یہ تاجر جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, پیسہ لگا دیا میں نے 1 لاکھ لگایا, 2 کیوں, اس پہ 100 گنا ملے گا. ارے ان کو کیا ملے گا, دگنا بھی نہیں ملتا ان کو. یہاں تو 49 کروڑ 7 لاکھ کا حساب ہے. تو نیت کر لیے, کیا خیال ہے, اللہ سے ہونا, اعمال پہ ہونا, آخرت کا اصل ہونا, اس کو سیکھنا اور ساری دنیا کو اس کے سیکھنے پہ لگانے کی کوشش کرنا ہے. کوشش کریں گے. اور اس کے لیے محنت پہلا قدم جن لوگوں کے 4 مہینے نہیں لگے, ابھی تک نیت بھی نہیں ہوئی تھی. کئی ساتھی آتے ہیں 1 دن کے لیے 4 مہینے کی نیت کر لیتے ہیں, بہت مبارک, اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمایا, سنے فرمایا. لیکن یہ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نیت بھی نہیں کی تھی, شاید تھوڑے ہوں جتنے بھی ہوں, وہ کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ اب تو 4 مہینے لگا ہی کے واپس جانا ہے. ایسے جو ساتھی ہوں جن کے 4 مہینے لگے نہیں اور ابھی تک نیت نہیں بنی تھی, اب نیت بن گئی کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے ہی گھر جائیں گے, ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, آسانیاں عافیت نصیب فرمائے اور ساری امت کا مسئلہ آپ کے ذریعے سے حل فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. تشریف رکھیں گے. اور بھائی اسی طرح سے جو لوگ 4 مہینے لگا چکے اور 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا, تو بھائی 4 مہینے, یہ چلے 4 مہینے کا تو کام ہے نہیں, اصل تو ساری زندگی کا کام ہے. لیکن رفتہ رفتہ اس کی طرف بڑھنا ہے. تو اگلی بات جو حضرات نے اب مشورے میں آ گئی کہ بھائی ہر امتی سے مطالبہ ہے کہ 4 مہینے لگا لیے, 1-2 سال کام کر لیا, اب تو سال کے 4 مہینے ہو جائیں, ہر سال 4 مہینے. بہت سے ساتھیوں نے ترتیب بنا لی ہے, جنہوں نے نہیں بنائی اور 4 مہینے لگ چکے, مقام پہ 1-8 سال کام کر لیا, اب ان کے دل میں آ رہا ہے کہ چلو 4 مہینے سالانہ کی ترتیب بنائیں. وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ ان کو ترتیب بتائیں گے کہ کہاں آج نام کہاں لکھانا ہے اور کیسے یہ کام کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. یقین جانے بہت زبردست اس پر ضرورت ہے کہ ہمارے